نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سب جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کس کے لیے دے رہے ہو؟ ان کے لیے۔ نذرانہ کس کی وجہ سے دیتے ہیں آپ؟ حضور کی وجہ سے۔ تو آپ کیسے دیں گے مجھے بتا دیں آپ۔ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرا تو خبر نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو آپ کہہ دیں، لفظ پروفیشنل استعمال کیا، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ پہلے درس نظامی کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا، درس نظامی 18 سال کا کورس، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پروفیشن بھی ان کو سکھایا جاتا تھا۔ کوئی نہ کوئی پروفیشن ہو جاتا۔ ٹوپی سیتے تھے بہت سے لوگ، حکیم تو اکثر ہوتے تھے ان میں۔ تو اب جو بات ان کہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں، یہ شوق سے پڑھ رہے ہیں یا پھر ان کی نظر پیسے پر ہے۔ پھر ایک حدیث سن لیجیے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر اس کی نیت ہے پیسے کی، پیسہ اس کو ملے گا، بدگمان مت ہو مجھ سے، پیسہ ملے گا۔ لیکن نیت تمہاری پیسے کی تھی، پھر اجر بھول جاؤ، پھر اجر بھول جاؤ۔ یہ سب چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں۔ اس وقت جتنے بھی نعت خواں اس وقت نعت خوانی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی تربیت نہیں ہے کسی اچھے عالم دین کی، کسی خانقاہی تربیت سے یہ ناآشنا ہے۔ ساری کی سادگی، ہر چیز تربیت۔ میں کسی کو میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ برا نہیں ہوتا۔ میں نے پڑھایا نا 40 سال، اسٹوڈنٹ برا نہیں ہوتا۔ اگر اسٹوڈنٹ برا ہے، مجھ پر الزام 100% آنا چاہیے۔ میں پڑھانے والا ہوں، جب تربیت میں نے کی نہیں اور میں ان پر ہر قسم تنقید کر دوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس ماحول کے اندر جو ہم آ گئے، اتنا زیادہ آگے چلے گئے، اس کی ہمیں پکڑ بہت پہلے ہونا چاہیے تھی۔ اب کسی نے کیوں نہیں کی، یہ میں کسی پہ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ذمہ داری علماء کی تھی۔ میں اسی بات پہ آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، کہ علماء کی آپ نے بات کی، تو ہمارے یہاں آج تنقید علماء کی طرف سے ہی نعت خوانوں پہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ ابھی آپ نے ذمہ داری کی بات کی، آپ نے ایک واقعے کا بھی تذکرہ کیا، اس میں کوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں جب تک پانی سر سے اوپر نہیں جاتا تب تک کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مثلیت میں، صلہ بھائی میں آپ کہہ لیں کہ آپس میں مفاہمت میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تو کیا اس قصور میں، اس تمام ماحول میں علماء کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف ان کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو اولاً روکا جاتا یا اولاً اس پہ بات کی جاتی؟ آج جب اس قدر ہو گیا ہے، اور میں زیادہ تر جو دیکھتا ہوں، معذرت کے ساتھ، میں شاید یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن جو اعتراض سب سے زیادہ ہم نے ابھی بھی نذرانے پہ ڈسکس کیا، بعد محافل نعت میں جو پیسہ لگتا ہے، جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آج بہت کمرشل ہو گیا ہے، تو وہ یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پیسہ مدارس کے لیے استعمال ہو۔ بالکل دین کی خدمت کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن جو میرا ایک مشاہدہ ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو محفلوں میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں، وہ محفلیں ختم کر کے مدارس کو کی اعانت کریں گے اس مال سے؟ اور اتنے عرصے سے علماء کہہ رہے ہیں، تو اس کا حاصل کیا ہوا ابھی ہمیں؟ اس کا آپ اس پر گفتگو کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، لمبی بحث۔ لیکن دیکھیے، میں نے اب کہا، میں استاد ہوں ایک سبجیکٹ کا، میں ذمہ دار ہوں کہ اگر بچہ کوئی بھی ہو، میرے کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر وہ اپنی علمیت ظاہر نہیں کرتا، تو یقیناً میرے پڑھانے میں کمی ہے۔ اس لحاظ سے معاشرے کی اصلاح جو ہے، ہمارے اسلامی معاشرے کی اصلاح، یہ علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، اب وہ ذمہ داری کس نے پوری کی، کس نے نہیں کی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے نہیں کی،
میں نے اپنی کتاب میں 3-4 خانقاہوں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر تربیتیں دی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے میرے دوستوں کہ جو خانقاہی نظام ہمارا تھا یہ بالکل اب ختم پر ہے، بالکل ختم پر ہے. اکا دکا خانقاہیں ہیں جہاں پر تعلیمات ہے. کیوں ختم ہو گیا؟ کہ خانقاہوں کے سجادگان جو ہیں، اب اس پہ شاید بہت بڑی ناراضگی مجھے سننے کو ملے گی، اکثریت سجادہ نشین جو ہیں وہ علم دین سے نابلد ہیں، جس کی وجہ سے چاہے محفل نعت ہو یا تقاریر ہو، وہاں ان محفل کے تقدس نہیں ملتے ہیں. تقدس بنانا علماء مشائخ کی ذمہ داریوں میں ہے، اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، کیونکہ انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے پوری قوم کو. بعض دیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علماء کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. وہ تنقید ذاتی نہیں کر رہے، اتنا بتا دوں آپ کو، کسی کی ذاتی تنقید نہیں ہے. تنقید اسی بات میں جس میں نے اس کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو بیٹھ کر سہولت کے ساتھ سب اگر بیٹھ، دیکھیے میں نے اصل چیزیں نشاندہی کی، میں نے کہا کہ جو منتظمین ہیں ایک وہ گروپ ہے، دوسرا ظاہر بات ہے کہ اہل ثروت، تیسرے ہیں نعت خوان. یہ 3 سے بنے گی نا اسٹیج. بالکل ایسے ہی. ان تینوں کو اگر آپس میں کوآرڈینیشن ہو، اور کوآرڈینیشن کے بعد ایک علماء کے بورڈ کے ساتھ، علماء کی ٹیم کے ساتھ ان کو بیٹھ کر چیزیں سمجھا دی جائیں تو بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ محفل نعت ہمارے اہل سنت کی جان، شان اور پہچان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو سبوٹاج نہ ہونے دیا جائے، یہ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. اس کو نہ ہونے دیا جائے. کیوں شان ہے؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دشمنان دین اس وقت معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے، حضور نے کہا کون ہے جو ان کو جواب دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت حضور کی تعریف بھی ہوتی تھی اور ان کی ہجوم بھی ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو چاہے وہ نثر کے اندر ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت ایک وہ عالی شان عالم دین ہے جن کو اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کیوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے تحریر میں بھی اعلیٰ طریقہ استعمال کیا اور نعت میں بھی اعلیٰ طریقہ استعمال کیا. کیا بات، سبحان اللہ. ایک چیز اور جو ہم گفتگو نہیں کر پائے ہیں، یہاں پر میں خود سوال کر کے جواب دے دیتا ہوں. نعت خوانی میں نعتیں نہیں پڑھی جاتی. میں اس طرف آنے والا تھا. اب آپ آنے والے تھے، سوال شامل ہو گیا بہن. ٹھیک ہے نا. جو انہوں نے بات کی سرور کی اور روحانی کیفیت کی، نعت پڑھی جائے گی تو سرور ہوگا. واہ واہ، نعت پڑھی جائے گی. ایک بات، ایک اور بات ایڈ کر دوں. میں دیکھیے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، خدا نخواستہ میں تمام نعت خوانوں سے، تمام منتظمین سے، تمام اہل ثروت سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو ذرا تسلی سے سن لیے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ نعت جب خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر نعتیں وہ پڑھی جاتی ہیں جو خود وہیں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں. یعنی اب نعت وہ نہیں ہوتی ہے، یہ میں دعوے سے نہیں کر رہا، لیکن میرا تجربہ، میرا جو ایک تجربہ ہی کہہ لیں ہے، اس وقت جو پچھلے 10-20 سال میں نعت خان لکھنے والے سامنے آئے، نعت گو شعرا، ان کی اگر ساری نعتیں ان کے کلام کو جمع کی جائے، نعتیں نہیں، ان کے کلام جمع کی جائے، ان کلام کو اگر 1000 ہے، 1000 میں شاید 2 نعتیں ہوں گی. سارے استغاثے ہیں، سارے تمنائیں ہیں، ساری اس کے اندر مناجات ہے، اس میں نعت نہیں ہے. اور جب نعت نہیں ہوگی، نہ سرور ہوگا، نہ کیف ہوگا، نہ طبیعت لگے گی. اس لیے یہ بھی ضروری ہے، ان تین شعبے جو میں بتائے. چوتھا یہ ہے کہ کلام جو پڑھا جائے وہ کسی اچھے نعت گو شاعر کا ہو جو عالم دین ہو. غوری صاحب، میرے نزدیک اعلیٰ حضرت نے ایک اصول بتایا شاعر کا، آپ سن لیں، سب نے سنا ہوا ہے وہ مصرع: نعت گوئی میں نے قرآن سے سیکھی. تو بندی صاحب، ایک نعت گو شاعر کو پورا عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل لازمی. شاعر اپنی جگہ پر ہوگا، شاعر سے میں انکار نہیں کر رہا، شاعری کا الگ چیز ہے، میں نعت گو شاعر کی بات کر رہا ہوں.
اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی کا مطلب یعنی سارا کا سارا جو میں نے اخذ کیا ہے حضور کی رفتیں اور ان کی شان وہ قرآن پڑھ پڑھ کے کی ہے. تو یہ بھی ایک روحانیت کے نہ ہونے کی جو ہے وجہ یہ ہے اس کے اندر کہ اب وہ نعتیں نہیں پڑھی جاتی. نعت لکھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. انہیں چاہیے کہ جو نئے آ گئے ہیں سامنے آ گئے ہیں وہ چاہیے کہ وہ قرآن کا اور صاحب قرآن کی احادیث کا مطالعہ کریں, کیونکہ وہی مطالعہ کریں گے تو وہی ان کے ذہن میں چیزیں رہیں گی اور پھر وہ نعت کے مصرعے بنیں گے.